اگر آج اللہ خود اپنا تعارف کرائے تو وہ کیا فرمائے گا؟ السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اگر آج آپ کے سامنے پوری دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ آ جائیں، سب سے طاقتور لوگ آ جائیں، سب سے امیر لوگ آ جائیں، تو شاید وہ سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے، پھر اپنا خاندان، اپنی نسل، اپنی طاقت اور اپنی کامیابیاں، کیونکہ دنیا میں انسان کی پہچان اس کے خاندان سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک دن لوگوں نے اللہ کے رسول سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے کہا، اگر تمہارا رب ہے تو اس کا نسب کیا ہے؟ اس کا خاندان کون سا ہے؟ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح ہم سب کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں، کسی نہ کسی کے باپ ہیں، اللہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ لیکن آسمان خاموش نہ رہا، عرش سے جواب آیا۔ وہ جواب کسی انسان نے نہیں دیا، وہ جواب خود اللہ نے دیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ بس ایک لمحے کے لیے رک جائیے، یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ پوری کائنات کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ وہ ایک ہے۔ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ تب بھی تھا، جب یہ زمین نہیں تھی وہ تب بھی تھا، جب سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، وقت بھی نہیں تھا، وہ تب بھی تھا۔ اور جب ایک دن یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، ہر انسان مر جائے گا، تب بھی صرف وہی ہوگا۔ کبھی سوچا ہے جس رب کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ کبھی بچہ نہیں تھا، وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، اسے کبھی کسی نے جنم نہیں دیا، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، اور ہم کتنے محتاج ہیں۔ ایک سانس رک جائے ہم بے بس، ایک قطرہ پانی نہ ملے ہم بے بس، ایک رات نیند نہ آئے ہم بے بس، دل کی ایک دھڑکن بے ترتیب ہو جائے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن میرا رب نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ بھوکا ہوتا ہے، نہ پیاسا ہوتا ہے، وہ کبھی کمزور نہیں پڑتا، کبھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ آج میرے پاس وقت نہیں، کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ تم بہت دیر سے آئے ہو۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سوچئے، جس رب کے دروازے پر آپ روتے ہیں، اسے آپ کے آنسوؤں کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کے آنسو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، وہ مخلوق کی طرح نہیں، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اسے کسی وارث کی ضرورت نہیں، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ پوری کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے اور وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ آپ جس حسن کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں وہ اسی کا بنایا ہوا ہے، آپ جس طاقت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں وہ اسی کی دی ہوئی ہے، آپ جس عقل پر فخر کرتے ہیں وہ بھی اسی کی عطا ہے۔ تو پھر سوچیں، خالق کتنا عظیم ہوگا جب اس کی ایک چھوٹی سی مخلوق بھی ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ کبھی رات کے آخری پہر تنہائی میں صرف ایک بار سورہ الاخلاص پڑھ کر دیکھیے، اور پھر اپنے دل سے کہیے، یا اللہ، میں کسی ایسے رب کے سامنے جھکا ہوں جس کا کوئی آغاز نہیں، جس کا کوئی انجام نہیں، جو کبھی نہیں مرتا، جو کبھی نہیں سوتا، جو کبھی مجھ سے غافل نہیں ہوتا، اور جس جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ پھر اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، میں اس رب کو کتنا جانتا ہوں، میں اس سے کتنا محبت کرتا ہوں، اور میں اپنی زندگی میں کس کے لیے بھاگ رہا ہوں؟ اس دنیا کے لیے جو ایک دن ختم ہو جائے گی، یا اس اللہ کے لیے جو ہمیشہ رہے گا؟ شاید اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ سورہ الاخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، کیونکہ یہ سورت ہمیں صرف پڑھنا نہیں سکھاتی،
یہ ہمیں اپنے رب کو پہچاننا سکھاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی صحیح معرفت عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے، اور جب ہماری آخری سانس آئے تو ہماری زبان پر بھی یہی گواہی ہو کہ تو ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ آمین۔